नाहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। नाजरीन, मैं हूँ राना अबरार और आप देख रहे हैं ऑन टारगेट। आज मेरे पास एक स्टोरी है और उसके साथ छोटा सा एक पैगाम मैसेज, छोटी सी स्टोरी है। पहले छोटी स्टोरी से ही शुरू करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। स्टोरी छोटी लेकिन बहुत अहम बात, बहुत गौर तलब बात। और वो क्या है कि जस्टिस फैज़ ईसा अपनी फैमिली के साथ जो है वो एक शॉपिंग मॉल, शॉपिंग शॉप के ऊपर गए और वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद रहे थे। और उसके मुतल्लक वहाँ के आदमी ने, एक नौजवान लड़के ने, जिसको अभी ये ही नहीं पता कि ये जो है ये फैज़ ईसा साहब कितनी बड़ी शख्सियत है, तो वो इनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये ऐसी चीज़ें तो हम जापान में रहते हैं, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि किसी आदमी की तस्वीर भी कोई जानने वाला भी हो तो उसकी तस्वीर बगैर उसकी इजाज़त से उतार सके। यहाँ कानून की पाबंदी है, किसी की पिक्चर लेनी है, इसके लिए यहाँ के जो मोबाइल सेट हैं वो ऐसा कोई मोबाइल सेट नहीं जिसकी के एक खासूसी आवाज़ है उसके अंदर के जब आप पिक्चर लेंगे तो वो हर सूरत पे आवाज़ जो है वो शटर की, वो पिक्चर शूट करने की लाजमी आएगी। तो इसलिए है कि ताकि दूसरे को पता चल जाए कि इसने मेरी तस्वीर बनाई है, पिक्चर बनाई है। और वो जुर्म है जब तक कि उनसे पूछा ना जाए, उनसे इजाज़त ना ली जाए। इजाज़त लेने के बाद आप किसी की पिक्चर बना सकते हैं, चाहे वो जानने वाला है, किसी महफिल में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो आपको ये ख्याल करना पड़ता है कि दूसरे किसी गैर मुतल्लका शख्स की तस्वीर जो है वो ना कहीं खींची जाए। अगर ऐसी सूरत हो जाए तो यहाँ के कानून के मुताबिक वो फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं और पुलिस जो है वो 110 कॉल करने पे 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचती है और मसला बयान करने पे उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है कि क्यों पिक्चर बनाई। पाकिस्तान में तो कोई पूछता नहीं, जिसकी मर्जी पिक्चर बनाते हैं, जिसकी मर्जी वीडियो बनाते हैं और जिसकी मर्जी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया पे मादर पिदर आज़ाद हैं और वो कर रहे हैं। और इसी वजह से एक तो जो है पाबंदियां, कानून साजियां की गई हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उस तरह से जिस तरह उसे होना चाहिए। यही चीज़ जस्टिस फैज़ ईसा के साथ भी हुई है कि उनकी वो उसने नाम पूछा, नाम पूछने पे जस्टिस फैज़ ईसा को पूछा कि आप जो है फैज़ हैं, फैज़ ईसा है, जस्टिस हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं फैज़ ईसा हूँ, जस्टिस हूँ। फिर उनने बदज़ुबानी की और बद कलामी की। और वो किस पार्टी का था और वो क्या उसकी ट्रेनिंग हुई थी, किस तरह ट्रेनिंग की गई थी, इसकी जो है वो गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। पूरे पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरह इन लोगों की ट्रेनिंग की गई। और जब उनका दौरे हुकूमत था इमरान खान नियाज़ी का, और जिस तरह उस वक्त उनने गैरों को ही नहीं अपनों को भी नहीं बख्शा था। आपको पता होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी या और कुछ लोग जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए थे और अदम एतमाद में दूसरी पार्टी, दूसरे किसी को वोट देना चाहते थे, तो इमरान खान साहब जलसों में बरबला कहा करते थे कि इन लोगों का सोशल बाइकाट करो, इन लोगों को छोड़ना नहीं है, ये कहीं भी जाएं इनका पीछा करो। इसी तरह मुस्लिम लीग के लिए कहा करते थे चोर 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 करके बगैर प्रूफ सबूत के, जो कि आज तक एक पाई पैसा जो है वो साबित नहीं कर सके और वो केसेस भी ख़त्म हो गए। तो ये कौम की ट्रेनिंग जो है वो अपने जो पार्टी है उसको अदम बर्दाश्त की जो ट्रेनिंग है, उन्हें दूसरे की इज्जत को गैर महफूज करने की
جو ٹریننگ دی گئی ہے, جو الفاظات جلسوں کے اندر استعمال کیے گئے ہیں, اور پھر اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا گیا کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم, یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کا پیچھا کریں گے, ان سے رشتہ داریاں نہیں کرنی, ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا, ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ان نے پارٹی کے اور عمران خان کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی ہے. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ جس جمہوریت کی یورپ کی قسمیں کھا کھا کے اور ان کی تعریفیں کر کر کے کلابے ملاتے نہیں تھکتے تھے کہ یورپ کی جو ہے جمہوریت اس طرح کی ہے, یورپ میں ایسے ہوتا ہے, وزیر اعظم سائیکل پہ آتا ہے, پیدل آتا ہے, اور آپ خود کیا کیا, جتنی دیر وزیر اعظم رہا ہیلی کاپٹر کا استعمال, غیر قانونی ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے رہے, ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے اور تھوڑے وقت کے لیے جاتے اور آ جاتے, اور ہر اجلاس اٹینڈ بھی نہیں کرتے تھے, جو مرضی ہوتا وہ اٹینڈ کرتے, جو مرضی نہ ہوتا نہ کرتے. اور ان نے اتنے اپنے لوگوں کو پرورائز کیا کہ وہ لوگ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ کے اعلیٰ قیادت کے خلاف, ان کی فیملی کے خلاف کیسے کیسے ریسٹورنٹوں کے اندر روڈ کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہوئے مسلم لیگ کے بڑے بڑے جو اس وقت بھی سربراہ ہیں ان کو روڈ پہ جاتے ہوئے روک کے ان کے ساتھ جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا, وہ وہاں کی عورتیں, وہاں کے نوجوان جو بچے تھے ان کو کس طرح پٹری سے اتارا گیا, اور کس طرح ان کو جو ہے وہ عزت لوگوں کی, دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا اس کے عام سی بات بنا دی گئی. ہماری پرمپرا تو ایسی نہیں تھی, ہمارے بچپن میں تو ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا, ہم نے تو کبھی لیڈروں کو, اس وقت نصر اللہ خان صاحب ہوتے تھے, اس وقت پیر پگاڑا صاحب ہوتے تھے, بڑے بڑے سینئر لوگ ہوتے تھے, اور پی ٹی آئی کا دور تھا, رفیق باجوہ کے ساتھ میری تقریباً ڈیلی ملاقات ہوتی تھی, جو یہ جنرل سیکرٹری تھے اس کا, وہ اس وقت کی تنظیم تھی جس کا 9 ستارے قومی اتحاد کے 9 ستارے ہوتے تھے جھنڈے کے اوپر, اور وہ ان کے جنرل سیکرٹری تھے, اور بڑی اچھی تقریر کیا کرتے تھے, اور بڑی دبنگ تقریر کیا کرتے تھے, اور بہت نالج تھا ان کو. لیکن کبھی بھی کسی نے اس سطح پر نہیں گئے کہ جو ہے وہ لیڈروں کے یا لیڈروں کے جو کارکنان ہیں وہ دوسری پارٹی کے لیڈروں پہ کیچڑ اچھالیں اور اس طرح کی بد زبانی کریں. آپ اچھے کے ساتھ دیکھ لیں کہ عمران خان نیازی کس طرح گھونگھٹ نکال کے اور چادر اوپر لینے کے ڈرامے کر کے ان کو انسلٹ کرتا تھا. یہ اپنا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں کہ ان کو مولانا ڈیزل کے سوا یہ بلاتے نہیں تھے, اور جب کوئی یہ پہنچتے تو نوجوان لڑکے نعرہ لگانے شروع ہو جاتے تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, ڈیزل مہنگا ہو گیا, آپ ڈیزل کی بات کر رہے ہیں, اور مذاق کر کے جیسے کہ کھلنڈرے نوجوان ہوتے ہیں گلی محلوں کے. یہ سٹائل اس وقت کے وزیر اعظم کا ہوتا تھا, ایک کھلنڈرا وزیر اعظم کہ جو آج اپنی ہی کیے کی سزائیں بھگت رہا ہے, اور اس کے جتنے بھی بعد میں 4 سالہ دور رہا ہے, پونے 4 سال کا دور, کوئی ایک کام بتا دیں آپ کے کیا ہو سوائے قوم کو دوسروں کی عزت نہ کرنا, دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا, چور کہنا اور بد زبانی کرنا, بد کلامی کرنا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اور اسی کا نتیجہ آج چیف جسٹس پاکستان فیض عیسیٰ صاحب نے بھی بھگتا ہے. اور ایسے نوجوانوں کو ایسی شوب میں یہ کیا پابندیاں لگا دی, انہیں ملک کا ماحول ہی خراب کر کے رکھ دیا ہوا ہے. ہم تو آج بھی احترام کرتے ہیں سیاستدانوں کا, ہم تو آج بھی دوسری پارٹی والوں کا احترام کرتے ہیں. جاپان کے اندر مجال ہے کہ مخالف پارٹی جو ہے وہ کسی پہ اس طرح کے کیچڑ اچھالے اور اس طرح کی ہوٹنگ کرے, یا عام آدمی کو کرے, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. یہ اصول ہی نہیں ہے یورپ کا. یہ امریکہ میں دیکھیں, انگلینڈ میں دیکھیں, فرانس میں دیکھیں, جاپان میں دیکھیں. آپ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں تو یورپ کا ماحول تو دیکھیں. یورپ کا امریکہ کا صدر ریٹائر ہو جاتا ہے تو ٹرین پہ بیٹھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. کیا آپ کے صدر یا آپ کے وزیر اعظم یا آپ کے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے لائف گزار رہے ہیں؟
تو پھر یہ عمران خان صاحب نے کیوں اتنا زیادہ ہائپر کیا ہوا ہے اپنی پارٹی کے نوجوانوں کو؟ جلسے تو ان سے ہوتے نہیں ہیں. لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا. لاہور کا جلسہ ناکام ہونے کے بعد ان کے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ اس جلسے میں پہنچے نہیں. عمر ایوب اس جلسے میں پہنچا نہیں. وہ افضل مربت جو ہے وہ پہنچا نہیں. اور بندے ان کے ہے نہیں تھے. جب اتنی بڑی گراؤنڈ دی ہے تو بھائی وہاں جلسہ کرتے اور کامیاب کرتے. اب یہ جلسہ 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 جلسی کھیلنی شروع کر دی ہے. یہ جلسے نہیں، جلسے کی اجازت لیتے ہیں اور جلسی کرتے ہیں. کمشنر جو پاکستان کے ہیں وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک طرف تو قانون دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کو جلسے کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بد کلامی، بد زبانی، اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرنے کی بھی اجازت کمشنر صاحب دیتے ہیں. یا ان سے کم از کم اس چیز کا جو ہے پہلے ایگریمنٹ کریں. اور جب کوئی یہ لفظ بولے تو جلسے کے دوران ہی اگر آپ میں قوت ہے، آپ میں طاقت ہے، پولیس میں یہ طاقت ہے تو وہ وہی ان کو روکے. یہاں جاپان میں ہم جو ہے وہ ریلیاں نکالتے ہیں. ریلی نکالنے سے پہلے ہفتہ پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. وہ اجازت اور روٹ اور بندے کتنے آنے ہیں وہ تک بتانے پڑتے ہیں، اور کتنے بجے سٹارٹ ہوگا، اور سٹارٹ پوائنٹ کیا ہوگا، اور اینڈ پوائنٹ کہاں تک ریلی کا ہوگا. اور اتنے بجے ہر صورت میں وہاں جگہ چھوڑنی اور نعرے بازی بند کرنی ہے. کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ جو ہے وہ کریں. اور جلسے یہاں یا ریلیاں نکلتی ہیں یا تو فلسطین کے جو حق میں نکلتی ہیں، اسرائیل کے خلاف نکلتی ہیں، یا پھر کشمیر کے حق میں نکلتی ہے. اور بھارت کی زیادتیوں کے متعلق جو ہے وہ لیگل طریقے سے قانون کی حدود میں رہتے ہوئے احتجاج کیا جاتا ہے. حدود سے پلان کے احتجاج نہیں ہوتا، گالی گلوچ نہیں ہوتا، اصولی باتیں کی جاتی ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹر کے اوپر اسے حل کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کی بات کی جاتی ہے. تو یہ ہوتے ہیں اصول. لیکن گنڈا پور صاحب آئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اب ان پہ تو مقدمے 2-3 ہو چکے ہیں. اور انہوں نے وہاں ایک عام ٹرک ڈرائیور کو اس کے شیشے توڑے، اس کے بعد اپنی گن لے کے وہ گھوم رہا ہے وہاں. آپ مجھے یہ بتائیں علی امین صاحب کہ آپ وزیر اعلیٰ KP کے ہیں، کیا وزیر اعلیٰ کو یہ زیب دیتا ہے؟ اس کی سیکورٹی بھی ہے، اس کے ساتھ کارکنان بھی ہیں. کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کلاشنکوف یا وہ کوئی بندوق یا کوئی ہتھیار پکڑ کے، کوئی پسٹل ہی کیوں نہ ہو وہ پکڑ کے تو وہ جو ہے آ کے لوگوں کو تڑیاں کراتا پھر ہے؟ یہ آپ کے شایان شان ہے. آپ ذرا تھوڑا سا غور تو کریں. آپ کے پاس KPK کا سب سے بڑا جو آئینی عہدہ ہے وہ ہے، اور آپ کیا اپنی KPK والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ گنڈا سنگھ صاحب، گنڈا سنگھ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بارڈر گنڈا سنگھ ہے جہاں آپ کا جلسہ ہوا تھا، اور آپ گنڈا پور ہیں، امین گنڈا پور صاحب. تو آپ وہ کام تو نہ کریں جو کہ آپ کے اخلاق، آپ کے شخصیت، آپ کے رتبے کو سے مماثلت ہی نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلے بیان دیا تھا جو ہے اسلام آباد جلسے میں کہ میں آ رہا ہوں اور ڈھول باجے. کیا یہ گفتگو جو ہے زیب دیتی ہے؟ یہ گفتگو آپ کے متعلق بھی کہیں تو آپ کے جو لکھنے والے ہیں، میڈیا والے ہیں، وہ جو سوشل میڈیا کے ورکر آپ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ اخلاقیات سکھائی ہے آپ نے؟ اور خود آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں پنجاب آ رہا ہوں. لگ پتہ جائے گا، مریم کو پتہ لگ جائے. مریم کے لیے وہ الفاظات کا استعمال کیا گیا، اب دوبارہ سے وہ کیا گیا. تو مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہیں کہ جن نے کبھی اخلاقیات کو نہیں چھوڑا، جس نے ہمیشہ اپنے شرافت کی سیاست کا ہی سبق دیا اپنے کارکنان کو. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملات اپنے خدا پہ چھوڑتا ہوں. وہ ان کی بیٹی ہے. انہوں نے اپنی جو ہے وہ وائف کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے ادھر سزا بھگتنے کے لیے بیٹی کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے. آپ ان لوگوں سے جو ہے سیکھیں سیاست. آپ ان لوگوں سے سیکھیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے. اپنے اندر حلیمی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں. پاکستان کی سیاست کو مذاق نہ بنائیں. پاکستان کی سیاست کو پوری دنیا میں جو ہے اس کا
ढंढोरा ना पीटे कि पाकिस्तान में सियासत इस तरह की होती है। ये बहुत ही अफसोस की बात है और इंतहाई अफसोस की बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। गंडापुर साहब की जितने अल्फाज ये बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ये इससे ऐसे लगता है कि जैसे कोई दहशतगर्द है। ये वज़ीर आला नहीं, दहशतगर्द है। ये कौम को दहशतगर्दी सिखानी है आपने। PTI के वर्करों को दहशतगर्दी सिखाना चाहते हैं। PTI के वर्करों के अपने के बड़ों का अदब-ओ-दाब ना करे, ये सिखाना चाहते हैं। क्या इस तरह का मुआशरा बनाना चाहते हैं? हमारे तो ऐसी चीज़ें कभी देखी भी नहीं थी। ये आप देख ले, कायदा तो मोहम्मद अली जिन्ना जब उधर नेहरू का कत्ल हुआ था, गांधी फौत हुए थे, तो इनने तो इधर छुट्टियां मनाई गई पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए जो एहतराम किया गया पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तो जो है वो बताया गया कि अपने दुश्मनों के साथ भी उसने सलूक से पेश आना। हम तो मानने वाले ही उस आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि जिन्हें हुस्ने सलूक करने का, हुस्ने इखलाक से पेश आने का और आजिज़ी जो है अल्लाह को पसंद है। हमेशा आजिज़ी से और दरगुजर करने का सबक दिया है। हमें अपने दीन को नहीं भूलना चाहिए। हम मुसलमान हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग, चाहे वो KPK में रहने वाले हैं, चाहे वो पंजाब में रहने वाले हैं, चाहे सिंध में, बलूचिस्तान में रहने वाले हैं, सब जो हैं वो पहले नंबर पे मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कलवा गो होने के हिसाब से हम सबसे पहले मुसलमान भाई भाई हैं आपस में। ये कुरान कहता है कि तमाम मुस्लिम, चाहे उनकी ज़बान अलहदा हो, उनकी कौम अलहदा हो, उनका मुल्क अलहदा हो, तो वो आपस में भाई भाई हैं। तो ये पहले तो ये चीज़ है कि एक दूसरे को सियासत समझ के करें, और सियासत के मुताबिक अगर पंजाब में या वफाक में कोई उनके प्रोग्राम से आपको इख्तलाफ है तो उसको उजागर करें। ये जलसे नाकाम कर कर के रोज जलसा, फिर लाहौर में रखना है, फिर यादगार में रखना है, इजाजत ना मिली तो हमने बगैर इजाजत के करना है। ये क्या चीज़ है? ये आप जो है वो कानून शिकनी करने का रवश क्यों नहीं छोड़ देते? जो इमरान खान साहब, नियाजी साहब करते थे, आप उनसे भी दो हाथ आगे जाके तो वो करके दिखा रहे हैं। वो कहते ना, गुरु जिन्हां दे टपने चेले जान छड़प, पंजाबी की कहावत है। तो गुरु जड़ा टपना सी हुण चेले छड़प करते पे ने। भाई अगर आप पंजाब में आए और आपने कोई लश्कर कशी करने की कोशिश की तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब ने ये बयान अपना दे दिया है कि फिर कानून के मुताबिक जो है निपटा जाएगा। तो कानून के मुताबिक तो फिर निपटना आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। क्या आप ये चाहते हैं कि मुल्क में जैसे आपके उधर अमन व अमान नहीं है, काम कोई नहीं धेले का, और करते मेला काम नहीं धेला कर दे मेला, पल्ले नहीं धेला कर दे मेला। ये जलसे जुलूस खेलते हैं। ना बंदे आ रहे हैं, ना पब्लिक आ रही है, ना अवाम आ रही है, और रोज जलसा। इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या आपका जो है सोच रहे हैं, क्या ये बनता है आपका ये जलसे जुलूस करके मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना, सिर्फ इसलिए कि मुल्क तरक्की कर रहा है, महंगाई 9% पे आ गई है, नीचे आ गई है, मुल्क की मईशत मजबूत हो गई है। IMF ने जो है वो 3 साल प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के साथ तय कर लिया है, और उनकी जो है पैसे आने शुरू हो रहे। $7 अरब जो है उसका एग्रीमेंट हो गया। आप तो दिवालिया करने के चक्कर में थे ना, यही कहते थे ना कि मुल्क दिवालिया हो गया। ये बस बोल नहीं रहे, ये आज बोलेंगे कल बोलेंगे। हमने तो बरूदी सुरंगें बिछा दी हुई हैं। तो भाई अब ये मुल्क तो दिवालिया नहीं हुआ, ये तो डिफॉल्ट नहीं हुआ। इनने सियासी वोट का नुकसान जरूर कराया, लेकिन आप देखें कि मुल्क को स्टेबल किया है, अमनो अमान कायम किया है। और आज मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में और पार्लियामेंट के तमाम जो इसके अरकान हैं, उनके फैसलों के साथ मुल्क तरक्की कर रहा है। अब मुल्क का सदर है वो भी उसी प्लेटफार्म पे है कि मुल्क को सर्वाइव करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। अगर मुल्क का इस्टेब्लिशमेंट है,
فوج ہے تو وہ سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اور اندرون پاکستان کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یا کوئی اور دشمن گھستا ہے تو اس میں بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو ہے کمانڈر جو ہیں وہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فیض عیسیٰ صاحب بھی قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا کہ ان کا اگر کوئی فیصلہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ نے وہ جرم ہی نہ کرتے، آپ نے وہ کام کیے جو آج بھگت رہے ہیں۔ ابھی تو آپ کے بڑے فیصلے ہونے ہیں، اور آپ نے وہ جو خود ہی آپ بیان مجھے مار اس کی حکمت بنائی ہوئی ہے جو کسی صورت میں بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ میں یہی دو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، ایک تو یہ جسٹس فیض عیسیٰ صاحب والا جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو کول ڈاؤن کریں اور اصولی بات کریں، وہ جو مثبت بات وہ کریں۔ صرف عمران خان کو نکالو، عمران خان کو نکالو، عمران خان اندر کیوں جانے دیا؟ آپ کی تو ریڈ لائن تھی، آپ نے تو کہا تھا میں 15 دن میں جو ہے وہ دعویٰ بول دوں گا اڈیالہ جیل پہ، دعویٰ کیوں نہیں بولا؟ آپ کے تو چیلنج کی ہوئی وہ باتیں جو ہیں وہ ختم ہوگی، آپ نے تو اندر سے نہیں نکالا، اور اب جلسیاں کھیلنی شروع کر دی ہیں۔ اگر میری باتوں کا غصہ لگتا ہے تو آپ اپنی دیکھ تو لیں کہ پبلک اتنی پرانی تصویریں کیوں لگاتے ہیں پرانے جلسوں کی، جب پبلک کو سبز باغ دکھا کے پیچھے لگایا گیا تھا۔ اب آپ ایسے کام مت کریں، اور اگر کیا تو قانون کے مطابق جو ہے ملک کا امن و امان قائم کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئیں گے، اور سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہہ دیا، تو یہ ہو جانا ہے آپ کے ساتھ۔ ویسے آپ چاہتے یہی ہیں کہ آپ سیاسی شہید بنیں، آپ کو پکڑیں، کوئی 2-4 لاشیں ملیں، پھر اس میں بھنگڑے ڈالیں، لاشوں کو رکھ کے اور بھنگڑے ڈال کے شور کریں اور سیاست کریں کہ دیکھیں ظلم ہو گیا، دیکھیں۔ یہ آپ جلسے جلوس کا نہ ماحول ہے نہ وجہ ہے کوئی۔ یا تو ملک ترقی نہیں کر رہا، ملک تو ترقی کر رہا ہے، پنجاب میں تو روٹی بھی سستی، آٹا بھی سستا، اور ضروریات کی چیزیں بھی سستی۔ اب بجلی بھی 54% اگلے مہینے سستی ہونے جا رہی ہے، 54 پیسے فی یونٹ، اس سے بھی غریب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور آنے والے 2-4 مہینوں میں ایگریمنٹ نئے ہونے ہیں جس سے بالکل بجلی اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا۔ کم از کم جن کا 20,000 یا 30,000 بل آتا ہے ان کا 7-8 ہزار بل نیچے آ جائے گا، اور پھر سردیاں آئیں گی تو 7-8 ہزار سردی کی وجہ سے کم آئے گا، ان کا ٹوٹل 10,000 بل آئے گا۔ تو یہ اب عوام کو فائدے ملنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حکومت صحیح رستے پہ صحیح ڈگر پہ چل پڑی ہے، ملک کی معیشت مضبوط ہو چکی ہے، اور باہر سے اب جو ہے انویسٹر وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ملک کی معیشت کا ریکارڈ باہر کی ایجنسیاں اور ادارے بتا رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے صحیح سمت میں چل نکلا ہے۔ تو اس لیے یہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، کامیابی کے ساتھ آگے بھی بڑھے گا۔ پاکستان جو ہے ہر صورت میں وہی پاکستان بنے گا جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو اس وقت کے لوگوں نے خواب دیکھے تھے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے اس پہ 2 باتوں پہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ ہم کسی نیکسٹ ٹاپک لے کے، نئی سٹوری لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور آگے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ اس تعاون کا ہمیشہ آپ کا مشکور رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔